آج کے اس تفصیلی جائزے میں ایک ایسی شاندار ایجاد کی بات ہوگی جس نے لفظی طور پر پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ جی ہاں، روشنی کا بلب۔ عام طور پر اس کی کہانی بہت سیدھی سادی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی حقیقتیں، کچھ مشہور خرافات اور اس کی پیچیدہ تاریخ انتہائی دلچسپ ہیں۔ یہ سفر محض ایک ایجاد کا نہیں، بلکہ مسلسل جدوجہد اور سائنس کے بتدریج ارتقاء کی کہانی ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس کہانی میں غوطہ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، روشنی کا بلب دراصل کس نے ایجاد کیا؟ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں فوراً ایک ہی نام آتا ہے، تھامس ایڈیسن۔ لیکن کیا واقعی اس دنیا کو بدل دینے والی ٹیکنالوجی کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی شخص کا ہاتھ تھا؟ تاریخ کے اوراق بالکل ایک الگ ہی کہانی سناتے ہیں، جو کہ اس مشہور عقیدے کے بالکل برعکس ہے۔ اور وہ کہانی شروع ہوتی ہے اس ہندسے سے، 22۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے کہ تاریخ دان جوزف سوان اور تھامس ایڈیسن سے بھی پہلے پورے 22 مختلف موجودوں کی فہرست پیش کرتے ہیں۔ ان سب نے انکینڈسنٹ لیمپ پر کام کیا تھا، یعنی یہ راتوں رات ہونے والا کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت طویل اور صبر آزما سفر تھا۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایڈیسن کے حوالے سے غلط فہمیوں کا ازالہ، کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس دوڑ میں ایڈیسن تنہا نہیں تھے۔ کوئی بھی سچی جدت طرازی شاذ و نادری کسی ایک تنہا دماغ کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ تو ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انکینڈسنٹ لائٹ بلب آخر ہے کیا؟ بہت سادہ لفظوں میں یہ ایک ہوا بند شیشے کا خول ہے جس کے اندر ایک باریک تار یعنی فلمنٹ ہوتا ہے۔ جب اس میں سے بجلی گزرتی ہے تو یہ گرم ہو کر روشنی دیتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا انجینئرنگ چیلنج یہ تھا کہ اس فلمنٹ کو اتنا گرم کیا جائے کہ وہ روشنی دے لیکن آکسیجن کی موجودگی میں جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ بالکل اسی گتھی کو سلجھانے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ ہمارا دوسرا حصہ ہے 22 فراموش کردہ موجد، وہ ابتدائی علمبردار جنہوں نے اس جدید روشنی کی بنیاد رکھی۔ 19ویں صدی کے دوران کئی بہترین ذہنوں نے اس چیلنج کا سامنا کیا۔ 1802 میں ہمفری ڈیوی نے پلیٹینم کی پٹی سے روشنی پیدا کی۔ پھر 1840 میں وارن ڈی لا رو نے ویکیوم ٹیوب میں پلیٹینم کا استعمال کیا۔ 1850 کی دہائی میں جوزف سوان نے کاربن فلامنٹ پر تجربات کیے اور 1872 تک الیگزینڈر لوڈیگین نے نائٹروجن سے بھری ٹیوبز میں کاربن راڈز استعمال کرنا شروع کر دیے۔ مطلب ویکیوم اور چمکتے ہوئے فلامنٹ کا تصور 1880 کی دہائی سے اشروں پہلے ہی موجود تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تصورات پہلے سے موجود تھے تو یہ بلب عام کیوں نہیں ہوئے؟ اصل مسئلہ لاگت اور پائیداری کا تھا۔ پلیٹینم جیسی دھات بہت زیادہ مہنگی تھی جسے تجارتی سطح پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس دور کے ویکیوم پمپس اتنے طاقتور نہیں تھے کہ شیشے سے اتنی ہوا نکال سکیں جو کاربن کو راکھ ہونے سے بچا سکے۔ یہ ابتدائی نمونے روشنی تو دیتے تھے لیکن بہت جلدی خراب ہو جاتے تھے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، ایڈیسن اور سوان کی مسابقت، جو کہ دراصل فلامنٹ کی ایک زبردست جنگ تھی۔ 1870 کی دہائی کے آخر میں صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی۔ برے اوقیانوس کے دونوں کناروں پر دو انتہائی قابل دماغ اسی پائیداری کے مسئلے کو حل کرنے میں جٹے تھے۔ برطانیہ میں جوزف سوان نے فروری 1879 میں سوتی دھاگے کی مدد سے ایک کام کرنے والے لیمپ کا مظاہرہ کیا اور پیٹنٹ بھی لے لیا۔ دوسری طرف امریکہ میں ایڈیسن مسلسل تجربات کر رہے تھے اور بالآخر وہ کاربنائزڈ بانس کو فلامنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے جو 1200 گھنٹے سے زیادہ چل سکتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کے ڈیزائن تقریباً ایک جیسے تھے، وہی ہوا بند شیشہ، پلیٹینم کی تاریں اور کاربن۔ اب ظاہر ہے جب دو لوگ ایک ہی وقت میں ایک جیسی چیز بنائیں گے تو قانونی جنگ تو لازمی تھی۔ سوان نے پیٹنٹ کے خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کر دیا اور برطانوی عدالتوں نے فیصلہ ان کے حق میں سنایا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک زبردست موڑ آیا اور ان دونوں حریفوں کو مجبوراً مل کر کام کرنا پڑا۔ 1883 میں انہوں نے ایڈی سوان کے نام سے ایک مشترکہ کمپنی بنا لی، یعنی اس سخت مسابقت کا انجام ایک شاندار انتظام پر ہوا۔ چوتھا حصہ، روشنی کے نظام کو مکمل کرنا، یعنی ایک مکمل اور جامع برقی نیٹ ورک کی تیاری۔ تو اگر ایڈیسن پہلے موجود نہیں تھے تو تاریخ میں ان کا نام اتنا نمایاں کیوں ہے؟ اصل راز بلب میں نہیں بلکہ پورے نظام میں چھپا تھا۔ ایڈیسن نے صرف ایک بلب نہیں بنایا تھا، انہوں نے ایک مکمل اور معاشی طور پر قابل عمل انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا تھا۔ ایک ہائی ریزسٹنس فلمنٹ، بہترین ویکیوم کے لیے جدید اسپرینگل پمپ، ایک انتہائی طاقتور ایڈیسن جمبو جنریٹر اور اس کے ساتھ بجلی کی متوازی ترسیل کا نظام۔ یہ محض ایک کھلونا نہیں تھا بلکہ دنیا کو بدلنے والا ایک پورا بنیادی ڈھانچہ تھا۔
اس فرق کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ 22 پیشروؤں نے بلب کے انفرادی نمونے تو بنائے لیکن وہ تجارتی لحاظ سے غیر عملی تھے۔ اس کے برعکس ایڈیسن کی شراکت یہ تھی کہ انہوں نے ایک مربوط پاور سسٹم بنا ڈالا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ الیکٹرک لائٹنگ کو پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر اپنا لیا گیا۔ یعنی صرف ایجاد کر لینا کافی نہیں ہوتا، اسے لوگوں تک پہنچانے کا نظام بنانا اصل کمال ہے۔ مشہور مورخ تھامس ہیوز اس بات کو بڑے بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق لیمپ تو بس اس الیکٹرک لائٹنگ سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، اور یہ حصہ ایڈیسن جمبو جنریٹر سے زیادہ اہم ہرگز نہیں تھا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل کامیابی اس منظم انتظام اور ثابت قدمی میں تھی جس نے بجلی کو گھر گھر پہنچایا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے کی جانب، کاربن سے LED تک جدید روشنی کا ارتقاء۔ روشنی پیدا کرنے کا یہ سفر 1880 کی دہائی کے کاربن فلیمنٹس پر ختم نہیں ہوا۔ شیشے کے بلب کے اندر موجود مواد مسلسل بہتر ہوتا رہا۔ 1902 میں ٹینٹلم فلیمنٹس آئے جو زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکتے تھے۔ 1906 میں ڈکٹائل ٹنگسٹن نے بلب کو مزید روشن اور مضبوط کر دیا۔ 1913 میں ویکیوم کی جگہ غیر عامل گیسوں کے استعمال سے کارکردگی دوگنی ہو گئی، اور پھر 1980 کی دہائی سے لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈز یعنی LED ٹیکنالوجی نے تو پوری لائٹنگ انڈسٹری میں ایک نیا انقلاب ہی برپا کر دیا۔ لیکن روایتی انکینڈیسنٹ بلب کی کہانی میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ ایک عام بلب کی 95% توانائی، جی ہاں 95% صرف اور صرف حرارت کے طور پر ضائع ہو جاتی ہے، اور صرف 5% توانائی نظر آنے والی روشنی بنتی ہے۔ توانائی کا اتنا بڑا ضیاع اسے آج کے ماحولیاتی مسائل کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ بالکل اسی وجہ سے اب روشنی کی جدید اور بہتر ٹیکنالوجیز اپنائی جا رہی ہیں۔ آب و ہوا کے تحفظ اور توانائی کی بچت کے لیے دنیا بھر کی حکومتوں نے ان پرانے بلبوں پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ اس تبدیلی کی بدولت بجلی کی زبردست بچت ہو رہی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں بھی کروڑوں ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے۔ آج کل وہ پرانے بلب بڑی تیزی سے ان انتہائی مؤثر LED ٹیکنالوجی سے تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام تھامس ایڈیسن کے ایک بہت ہی فکر انگیز کال پہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے، میں ہمیشہ ان چیزوں سے ڈرتا تھا جو پہلی ہی بار میں کام کر جاتی تھیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کبھی ایک سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، یہ بے شمار ناکامیوں، مسلسل بہتریوں اور کئی ذہنوں کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل کی وہ کون سی ایجادات ہیں جو آج کل کے ان تجربات سے جنم لیں گی اور کل ہماری دنیا کو روشن کریں گی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو مزید جاننے اور سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔